السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارے بیان کا مضمون ہے کہ کعبہ شریف کو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد یعنی آج تک کل کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تو امام الفاسی نے اپنی کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں کہ کل کعبے کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، 7 مرتبہ عروج اسلام سے پہلے اور 3 مرتبہ عروج اسلام کے بعد۔ تو عروج اسلام سے پہلے فرشتوں نے کعبے کو تعمیر کیا پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، تیسری بار حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد نے کعبے کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تو ان کا ذکر قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا پاک کے حکم سے کعبے کو تعمیر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبے کو 9 گز اونچا رکھا، یہ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، اور مغرب کی جانب کو 31 گز یعنی 15.5 میٹر رکھا، اور شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر رکھا، اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر لمبا رکھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے تعمیر کے وقت کعبے کے اوپر چھت نہیں بنائی، بلکہ 2 دروازے بنائے جو زمین کے بالکل متصل تھے، یعنی زمین سے بالکل برابر تھے، زمین کے اوپر نہیں تھے۔ تو یہ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر فرمایا، اور 5ویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، 7ویں مرتبہ قبیلہ قریش نے کعبے کو تعمیر کیا۔ تو یہ 7 مرتبہ جب شروع میں 7 مرتبہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا تو یہ عروج اسلام سے پہلے تھا، اور 3 مرتبہ عروج اسلام کے بعد کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا ہے، یعنی غلبہ اسلام کے بعد مسلمانوں کی جب سے حکومتیں آئی تو کل ان میں 3 مرتبہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ تو 8ویں مرتبہ جب کعبے کو تعمیر کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کعبے کو تعمیر کیا، یعنی پہلے دور کے اندر، اسلام کے پہلے دور میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے کو تعمیر کیا۔ جب اموی خلافت کا تختہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ تو اس نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا، اور دوران محاصرہ حسین بن نمیر نے منجنیق اور توپ کے ذریعے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا، اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی۔ محاصرہ کے 17ویں دن یعنی محاصرہ کے 17 دن بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہوا، تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا، یعنی بالکل اس طرح تعمیر کیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی 27 گز تک بڑھا دی، اور اس عروج اسلام کے بعد دوسرا دور آیا حجاج بن یوسف ثقفی کا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کیا۔ پھر حجاج نے سن 74 ہجری میں کعبہ شریف کی تعمیر کو دہرایا۔ تیسرا دور سلطان مراد خان کا تھا۔ سلطان محمد بن فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ان کے فرزند تھے، یعنی ان کے بیٹے تھے۔ تو سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 ہجری سے لے کر 1050 ہجری تک تھا۔ تو اس دوران سن 1039 میں مکہ مکرمہ میں جب بہت زیادہ بارشیں ہوئی تو بارشوں کی وجہ سے بہت سخت سیلاب آیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کافی خراب ہوا۔ تو سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کو اثر نو تعمیر کیا،
اور دور حاضر تک یعنی آج تک جو ہمیں کعبہ کا نقشہ نظر آتا ہے، جس بنیاد پر کڑا ہے، وہ بنیاد سلطان محمد فاتح کے بیٹے سلطان مراد خان نے بنائی تھی۔ تو دور حاضر تک آج وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔